السلام علیکم. آج سپٹمبر کی پہلی اور 2021 مرزا ارشد ریفارمر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر. آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر معاشرہ جس پہ جبر ہو وہ تو چل سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے، لیکن لا قانونیت والا معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. جبر کا نظام چل سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو اب ہم آج بات کریں گے پاکستان کے انصاف کے متعلق. ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب اتنے زیادہ ووٹ لے کے سب کچھ کر کے وزیر اعظم بنے تو ان کا یہی نعرہ تھا، ان کی پارٹی کا نام ہی یہی ہے، تحریک انصاف. لیکن عدالتی نظام اتنا مسیدہ ہے کہ اس میں اتنے سکم ہیں کہ پرائم منسٹر جیسا شخص بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکا عدالت کے سامنے. آپ دیکھیں، ایک چور بھاگ رہا ہے، سب شور مچا رہے، چور چور پکڑو پکڑو پکڑو، اور علاقے کا تھانے داری اسے بھگا دیتا ہے. تو پھر چور کو کون پکڑے گا؟ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک بہت طاقت کا سر چشمہ ہے پاکستان. تمام ادارے اس کے زیر سایہ کام کرتے ہیں. ہی از دا ایڈمنسٹریٹر. تو اب دیکھنے والی بات یہ کہ ایک سیاسی لیڈر جسے سب کہتے ہیں چور ہے، اسے ملک کا سرمایہ کھایا، اس نے ملک کو لوٹ کے پیسہ بیرون ملک بھیج دیا، وہاں جائیدادیں بنائی، وہ پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ یہ باہر نہ جانے پائے. اگر اس نے جانا ہے تو اس سے اتنی رقم وصول کر لی جائے کہ اگر یہ نہ بھی واپس آئے تو بھی پاکستان کے غریبوں کا جو مال ہے جو اسے ہڑپ کیا اس میں سے کچھ نہ کچھ تو وصول ہو. لیکن اس کے چاہنے پہ، اس کے شور مچانے کے باوجود عدالت کہتی ہے نہیں، اسے جانے دو، اور وہ چلا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس بھی نہیں آتا. اٹس فیکٹ. تو اب اگر عام بندہ ایک چور کو بھاگنے میں مدد کرے تو اسے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہوگی. لیکن اگر ایک غلط فیصلے کے تحت ایک چور کو بھگا دیا جاتا ہے تو قانون جو ہے وہ تو کہتے ہیں اندھا ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ قانون کو اس اندھیر نگری سے نکالا جائے. دیکھیے، ایک ڈکٹیٹر ہے، کتنی دفعہ ڈکٹیٹرشپ کو جلا بخشی گئی. یہ کیا کہ نظریہ ضرورت کے تحت ڈکٹیٹر کو مارشل لا لگانا چاہیے. اس کے اثرات کیا ہوئے؟ 70 سال میں ہم نے کیا ترقی کی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ لوگوں کی خواہش کا پتہ ہی نہیں ہوتا حکومت کو. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اصلاح کریں اپنے نظام انصاف میں. دیکھیں، انگریز کے وقت انگریز نے اپنے جاگیرداروں کو، جن کے ذریعے وہ حکومت کرتا تھا، ان کی پروٹیکشن کے لیے ایسے قوانین بنائے کہ کہتے تھے کہ دعویٰ دیوانی ساری زندگانی. یعنی کہ اگر ایک شخص زمین کے لیے، اب جائیداد کے لیے ایک دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کو پوری زندگی لگ جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ انگریز نے ان جاگیرداروں کے تحفظ کے لیے تھا کہ جن کو انہوں نے زمینیں دی ہوئی تھی، اگر کوئی مظاہرہ، کوئی غریب آدمی ان کے خلاف عدالت میں چلا بھی جاتا تو اتنا لیگٹی پروسیس ہوتا کہ وہ اپنی بقایا جائیداد بھی بیچ کے مقدمے پہ لگا دیتا، پھر بھی فیصلہ نہ ہوتا، اور اس کے بچے فیصلہ سنتے. اور جب فیصلہ ٹھیک ہے اس کے حق میں بھی ہو گیا تو وہ جو دوسرا فریق ہے وہ اس سے بڑی عدالت میں چلا گیا، اور پھر ایک اور زندگانی. تو انصاف تو وہ ہوتا ہے جو انصاف ہو اور دکھائی دے. انصاف ہوتا ہے دکھائی دے. دیکھیے نا،
ڈیلے ان جسٹس از اے ڈینائل آف جسٹس. اگر آپ انصاف کرنے میں دیری کرتے ہیں تو آپ بے انصافی کر رہے ہیں. ایک محترمہ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ اس کے جو ہے ملزم اس کو پکڑ کے عدالت میں پیش کرتے ہیں اور وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے. اس کے کیس کو اگر 8 سال لگا دیتے ہیں تو کیا عبرت پکڑیں گے دوسرے لوگ؟ اب مجھے پتہ ہے، میں کوئی بھی مثال نہیں دینا چاہتا، آپ خود فائل کا دیکھ لیں. کیسز 10 20 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک شخص جو کلرک تھا اس سے عدالت میں اپیل کی کہ جی یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. اب 20 سال بعد عدالت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو سب کچھ دے دو، تو اس کی زندگی کے 20 سال کدھر گئے؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس گیپ کو کم کرنا چاہیے. یہ جو لوگ ہیں جو عدالتوں میں ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے کسی بھی بے انصافی کے لیے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ نو بڈی کین ڈو دس. اگر ملک کا پرائم منسٹر بے بس ہے اس نظام کے سامنے تو ایک عام بندی کیا حیثیت ہے؟ ہم اور آپ کیا ہے؟ ہمیں تو وہ کہیں گے کہ اس نے ذرا بات کی تو انہیں عدالت اندر کر بول ہی نہیں سکتا. اگر پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ یہ شخص نہ جائے اور عدالت سے بھیج دیتی ہے تو پھر حکمرانی کس کی ہوئی؟ قانون کی. لیکن کس قانون کی؟ جو ملک کے لیے اچھا کام نہیں ہوا. ایک چور کو بھگا دیا آپ نے. جی آپ کیا نہیں کہ قانون اجازت دیتا تھا، اشاعتیں گواہیاں، قانون جو ہوتا ہے تابع ہوتا ہے ان سب چیزوں کے. لیکن یہاں بھی تو کوئی اللہ پاک کو بھی تو کوئی جواب دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 2 بچے گھر میں لڑ پڑتے ہیں، وہ آگے فریاد کرتے ہیں باپ سے یا ماں سے. ان کا کام ہے دیکھیں کہ ان میں سے سچ کون کہہ رہا ہے جھوٹ کون کہہ رہا ہے. دونوں کہیں گے ہم رائٹ ہے، لیکن دونوں رائٹ تو نہیں ہو سکتے. ون از رانگ اینڈ ون از رائٹ. تو اب یہ ہے کہ پیار تو دونوں بچوں سے ہے نا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو واقعی رائٹ ہے اس کو کہا جائے کہ تم ٹھیک ہو، دوسرے بچے کو سزا ملے. ہم اگر ایک قانون کوئی بہت بڑے ادارے کا سربراہ توڑ دیتا ہے، اس کے لیے سزا موت ہے، تو ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، عدالت سے پکڑتی نہیں، وہ بین مزے لیتا ہے. اور اگر اسی ملک کا کوئی سابقہ پرائم منسٹر کوئی ذرا سی بات کر دے، بھائی وارنٹ جاری کر دو، بلا لو اسے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ نظام کون ٹھیک کرے گا؟ ہو ول ڈو اٹ؟ کیونکہ جو کام کرنے والے وہاں عدالتوں میں لوگ ہیں وہ تو قانون کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں. قانون ایسا ہے کہ اس کے تحت کوئی بھی جو ہے چور چکا وہ بچ سکتا ہے کلیئرلی. ٹھیک ہے، تو اب عدالتیں کیا کریں جب ان کے سامنے قانون کہہ رہا ہے کہ جانے دو، مت روکو، یہ خلاف ورزی ہے قانون کی، تو انہوں نے تو اجازت دینی. لیکن اس قانون کو چینج کرنے کے لیے اتنی مضبوط حکومت نہیں جو چینج کر سکے. لہذا فوری طور پہ میری چھوٹی سی تجویز ہے، اگر آپ یہ سمجھیں، اگر عدالتوں کو آپ حکومت کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے تو اس عدلیہ نظام کو آپ عوام کی کچہری میں پیش کر دیں. وہ کیسے؟ ہر مقدمے کی جو ہے پروسیڈنگ وہ آن ایئر ہو سکے. ہر جو ٹی وی کا نمائندہ ہے، اینکر ہے، ٹک ٹاکر ہے، وہ دوران مقدمہ کی کارروائی کے دوران جا کے وہاں لائیو فلم بنا کے اسے ٹیلی کاسٹ کر سکتا ہے. یہ اجازت ہو سکے. اس میں ایک پابندی ہو کہ وہ جج صاحب کا چہرہ یا ان کی شکل نہیں دکھا سکتا. باقی عدلیہ کے جو وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجرم ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، وہ کیا سوال کر رہا ہے، دفاع کا وکیل کیا دفاع کر رہا ہے، اس کی تمام کارروائی نشر کر سکے. جب تمام پبلک کو ایک مقدمے کی کارروائی کا پتہ چلتا ہوگا تو ایک عوام میں چیز پیدا ہوگی بنیادی. اور
عدالتوں میں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا ہم نے اب عوام کو بھی جواب دینا. عوام تبصرے کریں گے کہ ایک جج آتا ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے تو عوام میں اس کا امیج خراب ہوگا. بے شک اس کی شکل نہ بتاؤ, ٹھیک ہے, لیکن لوگ یہ کہیں گے یار یہ فلان جو جج ہے نا یہ کیا ہے یار, یہ تو تاریخ دے ہے, جبکہ 2 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو آپ بہتر ہے کہ اس چیز کو الاؤ کریں, عدالتی نظام کو عوام کے دائرے میں لائیں, اسے اوپن کریں. یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں عوام کے لیے عدالتیں بنی ہیں, عوام کے لیے ہی یہ سارا پیسہ سسٹم یہ عوام کا ہے, ان کی پروٹیکشن کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. عوام سے ہی آپ چھپاتے. اب یہ دیکھیے یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں, باہر آ کے وہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اندر جا کے وہ ججوں کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں, تو کون گواہ ہے اس بات کا؟ لیکن اگر ان کیمرہ یہ تمام پروسیڈنگ ہو اور لائیو وہاں سے چاہ رہا ہو کہ یہ اندر جا کیا کہہ رہے ہیں اور باہر آ کیا کہہ رہے ہیں, تو دیکھیں پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل جائے, یہ سب کے اصل چہرے سامنے آ جائیں, یہ جو لوگ ہیں ان کا اصل پتہ چل جائے, سیاست بدل جائے, لوگوں کے ویو پوائنٹ بدل جائے. عدلیہ میں بیٹھے جج صاحبان جو ہیں ان کو پتہ ہم نے عدالت میں بیٹھے ہیں تو عوام ہمیں دیکھ رہی ہیں, 20 کروڑ آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں. تو پھر ان حالات میں کوئی بھی کسی قسم کا پریشر لے کے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے. تو میری یہ تجویز ہے, اگر یہ آپ کوئی بندہ بھی عمران خان صاحب تک پہنچا دے یا کسی ایسے معتبر شخص تک پہنچا دے جو اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہو یا اس پہ غور کر سکتا ہو, تو تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا کافی. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیں, اپنے بال بچوں سے شفقت سے پیش آئے, اور بال بچوں کا فرض ہے کہ بڑوں کی عزت و تابعداری کرے, مساجد کو ویران نہ ہونے دے, سنیما گھروں میں بھی جائے, مسجد میں بھی جائے. دس از لائف, انجوائے یور لائف. تو پیسفل رہ کے اپنا مشن پورا کرے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.